سنو فرمایا اوے میرا نانا مصطفیٰ ہے، میرا بابا مرتضیٰ ہے، میری اماں زہرا ہے، میرے نانے آکھیا سی اعلی حسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنت والجماعت، میرے نانے آکھیا سی میرا حسن حسین جنتی جواناں دا سردار ہے تے اہل سنت دیاں اکھاں دا تارا۔ تو اہل سنت کا لفظ اور ٹرم ساڈی نہیں، پرانی ہے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، اے پرانی من سمجھ آ گئی، پر جانا نہیں تو میں سویرے لاہور آ جانا ہے، وہ تو بہت ہے کٹھے ہی جانا۔ سبحان اللہ پا اللہ تو برکت عزت دے تے وسدے رہو تے جاگدے رہو تے ہسدے رہو، یہ اہل سنت ہے۔ اگر آپ جاگدے پے ہو تو میں تو تیسری روایت سنا دینا وا، اجے میرا مزاج تواڈے قریب مکس بھی نہیں ہویا۔ اہل سنت سیدنا امام زین العابدین امام سجاد، امام وہ جان دے ہو سب راؤ، امام زین العابدین سیدنا امام سجاد بیمار کربلا، سیدنا امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ تو کسی بندے نے پوچھا جی اہل سنت کا تعارف کیا ہے، علامت کیا ہے، شعار کیا ہے؟ تے سیدنا امام زین العابدین ایک علامت دسی جے لب جاوے تو اڑے علاقے چو تو بندے سنی لب جان گے۔ فرمایا سب تو بڑی اہل سنت کی علامت ہے کثرت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو سنی ہوگا ہر وقت اس کی زبان پہ میرے نانا کا درود پڑھا جائے گا۔ مسلمان ہونا بھی عزت ہے، مسلمان ہونا بھی اور اہل سنت ہونا بھی مزید ان جٹاں والی گل کر لیے۔ ہن سوال ہے بھی اہل سنت ہوندا کون ہے؟ سب تو زیادہ اگر سادہ لہجے وچ گل کراں تے اہل سنت دی سادہ پہچان ادب ہے۔ اہل سنت دی سادہ پہچان ادب، شعار ادب، علامت ادب۔ انہیں مجمع چ بغیر داڑھی تو بندے سن لب جانے نے سنی، تے مسیت جمعے والے دن آنے والے بھی سنی صرف لب جانے نے، تے سال بعد عید پڑھنے والے بھی صرف جڑے بندے سنی لب جانے نے۔ آہستہ گل کرا، یہ 500 بندہ ہوئے گا، 5 لاکھ بھی ہوئے نا، گناہگار سنی مل جائے گا، گستاخ سنی نہیں مل سکتا۔ اللہ نے شیع اہل سنت و جماعت کی پہچان اور شعار ہے، اور کدے اس پہچان تے بھی پریشان نہیں ہونا۔ کیوں کہ ادب بہت ڈاڈی ہے۔ سیدنا امام زین حضرت سیدنا پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبدالقادر جیلانی پیر ماں دستگیر ماں۔ آپ تو پوچھا گیا جناب ادب کیا ہے؟ حضرت غوث پاک دی گل میں کئی مرتبہ سنائی، ہر مرتبہ لطف ہے۔ فرمایا کائنات والو گل ذہن وچ رکھنا، ادب کرنے والا کدے کافر ہو کے نہیں مر سکتا، گستاخ کدے مومن ہو کے نہیں مر سکتا۔ تے ادب دا دامن چھوڑنا، اچھی بولو، اے ہی ساڑی علامت ہے۔ اور نہیں اب تسی مدینہ شریف رب تو لے جائے، دعا ہی دیتی ہے پاویں تھکے پئے ہو، رب تو مدینہ شریف لے جائے تے تسی حضور دے روزے پاک دے آئیے کچھ جناب 310 نمبر گیٹ دے سامنے بھی کھلو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہے نا، دسنا نہیں پینا، کوڑوں لنگن والا پہچان جائے گا سنی ہے۔ چلو کوئی نہیں جناب، کسے دے پورے تے بہ کے بانگ دی آواز سن کے اشہد و انہ محمد رسول اللہ تو بعد آستہ آستہ آستہ، کیونکہ پولیس نے پابندی لائی، سی سی ٹی وی آئی ہے ہوندی جڑی بسیتے اچھی بولے لے جڑا ہے سی، کسے دے پورے تے بہ کے فوتگی والے دن ہیں تے بانگ دی آواز سن کے دسنا نہیں پینا۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ چلو اور اگے چلو، کسے اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ ادب دل جھک کے کھلوتا ہوئے گا، دستا نہیں پینا، سننی ہے، بات صحابہ دی آئے گی، تیری طبیعت ادب نظر رہے گا، دستا نہیں پائے گا، لوگ پہچان جان گے اہل سنت ہے، بات اہل بیت اطہار دی آئے گی، تیری طبیعت ادب نظر آئے گا، دستا نہیں پائے گا، لوگ پہچان جان گے سننی ہے، اے بات داتا علی تے میرے علی تے غوث جلی دی آ جائے گی، سوچ دسنا نہیں پائے گا، لوگ پہچان جان کے سننی ہے۔ سب تو بڑی تیری میرے اہل سنت دی سب تو بڑی علامت ہے، ساڑھے تن وچ بھی ادب نظر آئے گا، ساڑھے من وچ بھی ادب نظر آ جائے گا۔ ہن اج کی دی گل کرنی رازدار رسول کہ اسی حضور دی یار نسبت دے غلام آسا گا، موضوع جب میں کو اور دیتا ہوں
تے میں تو حضور دی یار نسبت تے گل کردا نا، پر کیونکہ صدیق پاک تے دیہاڑے چل رہے نے تے میں اس طرح سفر کرنا. سب تو پہلے بات ذہن وچ رکھو کہ اسی حضور دی کسے بھی نسبت نال محبت دا تعلق قائم صرف نسبت رسول دی وجہ تو رکھتے ہیں. وجہ کہ صحابہ دی یار عزت بھی حضور دی وجہ تو، اور اہل بیت بھی یار عزت بھی حضور دی وجہ تو. اہل سنت و جماعت نے ہر اس شے دا ادب کیتا جس شے دا تعلق ڈائریکٹ تو انڈائریکٹ حضور جانے کائنات نال قائم ہو گیا. اور اے اہل سنت ہون دی علامت ہے جنہوں نے میرے نبی نو چھوڑ کے اہل بیت دی محبت دا نعرہ لایا رافضی ہو گئے، اور جنہاں میرے نبی نو چھڑ کے صحابہ دی محبت دا نعرہ لایا وہ خارجی ہو گئے. کیوں؟ سنی وہی ہوگا جڑا صحابہ نال پیار بھی مصطفیٰ دی وجہ تو کرے گا، اہل بیت نال پیار بھی مصطفیٰ دی وجہ تو کرے گا. اور اے ہی صحیح ڈائریکشن ہے. دائیں بائیں تو جانا ذلت ہے. عزت ہے وہ کہ حضور دی یار نسبت نال محبت حضور دی وجہ تو. اگر لفظ وجہ تے گل کریے تے قرآن و حدیث تے ہزاروں دلائل. جس جگہ تے حضور دے قدم لگ جان رب فرمائے لا اقسم بہذا البلد، اے 10 پہیے نہ گلیاں دی قسم کسی اور وجہ تو چکی ہے نا. وجہ کی ہے میرے نبی دے قدمین شریفین لگے نے. 10 ہوئے جے نہ گلیاں تے حضور دے قدم لگ جان، جے گلیاں رب نو ایڈیاں پیاریاں نے جدے موڑیاں تے پورا نبی سوار ہو کے غارے چلے جائے. آپ محسوس کر رہے ہو نا. اس واسطے ادب والا دامن چھوڑنا اور حضور دی یار نسبت نال ہمیشہ محبت والا رشتہ قائم رکھنا ہے. ہن آؤ بھئی حضرت صدیق پاک کون ہیں؟ عرب دے تگڑے قبیلے نال حضرت صدیق اکبر تعلق. ڈاکومنٹری بچیو تگڑے ہو کے ذرا 15 منٹ برداشت کرنا. عرب دے تگڑے قبیلے نال حضرت صدیق اکبر تعلق رکھتے ہیں. اگے بھی سن، امور خارجہ دے معاملات حضرت صدیق اکبر دا قبیلہ طے کردا ہے. اگے بھی سن، اپنے وقت دے اندر سب تو ذہین اور فتین شخصیت دے مالک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس تو بھی لطیف گل سنا جے سارے بولو. اس وقت اندر حضرت صدیق اکبر کو زمانے دے سارے خمدم دے لوگ امانتہ رکھ کے جاندے نے. حضرت صدیق اکبر دا اس تو اگلا تعارف بھی کرواواں جے ساڑے سارے سنی بچے بول پہنتا. حضرت ابو بکر صدیق زمانہ جاہلیت دی برائی تو ہمیشہ دور رہے. حضرت صدیق اکبر دا وجود ہر قسم دی برائی تو پاک. حضرت صدیق اکبر دا وجود زنا تو پاک، شراب تو پاک، بدکاری تو پاک، شرک تو پاک، کفر تو پاک. جناب جو حضرت صدیق اکبر دا وجود ہر قسم دی جناب زمانہ جاہلیت دی برائی تو پاک. سب تو لطیف گل لے وے جس ویلے لوگ جھوٹ بول دے سن اس ویلے جی دی زبان سچ بول دی سی وہ مصطفیٰ دا یار ابو بکر صدیق. مزید ایک قدم اور اگر چلو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک تعارف بھی نہیں پڑھنا. بھئی میرے نبی اعلان نبوت تو پہلے جنہوں دوست بنایا. اے میں بڑی جی بات کروں گا جے کو سمجھدار بندے قتل نہ کر دے. میرے نبی اعلان نبوت تو پہلے جدے نال سفر کیتے. حضور اعلان نبوت تو پہلے جدے نال رل کے کھادا. میرے نبی اعلان نبوت تو پہلے دی گل سنا رہے ہیں جدے نال سفر ہو حضرت اکٹھے ہوئے. اعلان نبوت تو پہلے حضور نے جنہوں بچپن سے اپنا دوست بنایا. رکھو قرآن میرے سر تے، اگر کوئی پڑھا لکھا مولوی ہے تو میری بات کا جواب دے. اور نبی کسی کافر کو دوست نہیں بناتا. ابو بکر کے وجود کی طہارت کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ ابو بکر کو مصطفیٰ نے اپنی دوستی کے لیے پسند فرما لیا ہوا ہے. اگر آپ جاگنے پہ ہوتے اسی بچے ٹائم دیو آئی نعرے بات چلا لینے نے، میری تقریر صرف سنو. حضرت صدیق اکبر دا وجود ہر گناہ تو حضرت مولا علی کلمہ پڑھا عمر ہے 9 سال. صدیق اکبر کلمہ پڑھا عمر ہے 36 سال 34 سال. پر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے 2 شخصیات نبیہ رسولہ تو بعد ایسی آئیاں جنہاں دے وجود تے ایک لمحے واسطے بھی کفر نہیں آیا. کیوں؟ فرمایا وہ کیڑیاں نے؟ ایک دا نا یار غارے، ایک دا نا حیدر کرارے. کلمہ پڑھن تو پہلے مولا علی دا وجود بھی ہر گناہ تو پاک ہے، صدیق اکبر دا وجود بھی ہر گناہ تو پاک ہے. مزید ایک قدم اگے چل دیا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ بہت مہربانی تھوڑی. میں صرف تھوڑی نا قیمتی گلاں کرنی ہیں. عمر ہے 7 سال ابو بکر پاک دی. کتنی عمر؟ اصل نام آپ دا عبداللہ ہے. یہ تو یاد حضرت صدیق اکبر دا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ.
نہ ہی دستا ہے، نہ ہی دستا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عمر ہے 7 سال. 7 سال دا بچہ کو میرے سامنے کھڑا کر دیو تو شعور دی کتنی منزل ہوئے گی مینوں دسن دی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے. 7 سال عمر ہے صدیق اکبر پاک دی، اور آپ نے والد گرامی آپ نو بت خانے لے گئے. جا کر کے فرمایا بیٹا آپ نے بت دن اور انہاں دی عبادت کی تھی جاندی. عمر ہے 7 سال. معرفت اور دماغ حضرت صدیق اکبر کا تعلق چیک کریں. زمین تو پتھر چکیا، صدیق اکبر باپ چھوڑ کے واپس آ گیا. صدیق اکبر ایک پتھر چکیا تو سارے بت توڑ دیتے. عمر ہے 7 سال. جڑا بول نہیں سکتا مسکران دی جائز ہے، مسکران دی اجازت ہے. پھر میں کہنا عمر ہے 7 سال، سارے بت توڑے. شام ہوئی تو صدیق پاک دے ابا جی گھارے چاہ گئے. خدا کرے تو انجی ذوق نال سنو، جہاں واپس سوری بت خانے آئے نا تو ویکھیا تے سارے بت گرے ہوئے سن. غصہ آیا، جلال آیا. صدیق اکبر نے تماچا مار کے آکھیا اے اتنا بڑا جرم کیتا ہی. فرمایا ابا اے تے اپنے نہیں. عمر اے 7 سال دا ہی تو مزہ لینا ہے آپ آخر تک دا. عمر ہے 7 سال، سارے بت توڑے. باپ نو بہت غصہ آیا. صدیق اکبر نو گردن تو پکڑیا اور گھر لے گئے، اور جا کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ نو شکایت آئی تہاڈا بیٹا ابو بکر ہے تے ویندے ہو اس عمر وچ کتنا بڑا جرم کرایا، سارے بتاں نو گرا جوڑیا. اللہ کرے تو 1.5 منٹ مینوں توجہ دی بھیک منگنا میں تواڈے کول. اے تیرا بیٹا 7 سال دی عمر وچ سارے بتاں نو توڑ آیا، سارے بتاں نو گرا دیتا، سارے اتنا بڑا جرم کرایا، اتنا بڑا ظلم کرایا. حضرت ابو بکر دی والدہ نے مطمئن لہجے نال جواب دیتا او میرے ابو کا آفا سرتاج ابو بکر نو کچھ نہ آکھو. کیوں؟ تانوں میرے پتر دا اج پتہ لگیا. چلو یہ بھی گل توجہ والی سی. تانوں میرے بیٹے دا اج پتہ لگیا ہے. اگلی گل تے بھی مسکران والے دا شکریہ بولنا نہیں ہے. فرمایا تانوں میرے بیٹے دا اج پتہ لگیا. انہاں کہا کوئی اگلی نمی گل ہے. فرمایا نمی گل ہے کہ جس وقت اے میرا پتر ابو بکر 7 سالاں دا نہیں میرے پیٹ وچ سی، اس وقت کسے نئے بت اگے جھکن دا ارادہ کردی ساں تے اے آدے پہ میرے پیٹ وچ ایویں دی کیفیت بڑھا لیندا سی تے میں کسے بت اگے جھک نہیں سکدی ساں. حضرت صدیق اکبر دی والدہ نے فرمایا جیڑا ابو بکر میرا بیٹا پیٹ وچ ماں نو جھکن نہ دے 7 سالاں دی عمر وچ خود کے بتا کے جھک جائے گا. عمر کتنی ہے؟ شاباش. عمر کتنی ہے؟ 7 سال. اور اگلی گل بھی کی تھی. فرمایا میرا بیٹا ہم نہیں ہے. کون ہے؟ فرمایا جس وقت میرا بیٹا ابو بکر میرے پیٹ سی تے مینوں آواز آئی سی یا امت اللہ التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب الورا. اس ویلے مینوں آواز آئی سی بی بی مبارک ہوے تیرا بیٹا ہم نہیں ہے. ہجے ابو بکر پیدا نہیں ہوئے، ہجے ابو بکر حضور نو ملے نہیں، ہجے ابو بکر ماں دے پیٹ وچ نے تے آواز آئی سی بی بی تیرے پتر دے وجود تے جنت حلال ہے دوزخ حرام ہے، اے تیرا بیٹا ہم نہیں ہے. کون ہے؟ آخری نبی دا پکا سچا رفیق ہے تیرا پتر ابو بکر صدیق ہے. ظلم سے پاک، ظلم سے، شرک سے، اچھی نہیں بولنا تو پولیس لے جائے گی. ظلم سے، شرک سے، زنا سے، بت پرستی سے، بت خانے جانے بچھانے، ظلم و ہر گناہ سے اللہ نے ابو بکر صدیق کے وجود کو ہمیشہ سے پاک رکھا. اگر آپ جاگ رہے ہیں میرے سارے جوان تو اسی تو اڑنا ٹٹ دیاں گلاں کر کے جانی ہیں نا جناب. جی اجازت دیو تے ایک قدم اور آگے چل گئے. کتنا بڑا اسلام کا محسن ابو بکر صدیق ہے. سنو 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 میں تکلیف ہوں جدو کو اہل سنت دے مجمع ساڑھے بندے دائیں بائیں تک دیں. اس تو بڑی صدیق اکبر دی کی شان ہے. مولانا علی رضا صاحب، حضرت شاہ جی اور دیگر علماء میں کروڑ مرتبہ اس حدیث تو سنایا پر ہر دفعہ میں لطف مزید دیا. سرکار 1.25 لاکھ صحابہ بہ کے آندے سن تواڈے سارے دے احساناں دا بدلہ چکا دیتا. سمجھدار دماغ کو دستخط دے رہا ہوں میں. 1.25 لاکھ صحابہ بہ کے حضور آندے نے تواڈے سارے دے. اب عمر احسان کیا دین پہ اساں بدلہ چکا دیتا. عثمان تو احسان کیتا دین تے اساں بدلہ چکا دیتا. علی احسان کیتا دین تے اساں بدلہ چکا دیتا. طلحہ و جابر احسان کیتا دین تے اساں بدلہ چکا دیتا. آہستہ بولو یا چپ کر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، پر میرا پیغام سن لو.
سوا لاکھ صحابہ تو رخ پھیر کے حضور سجے پاسے تک کے ابو بکر پاکل تک کے فرمایا اور سب دے احسان دا بدلہ جھکایا تو دین تے او احسان کیتے نے تیرے ہر احسان دا بدلہ قیامت والے دن میرا رب جھکائے گا. کس کا داور چنے کا نام ابو بکر ہے. شرس دی بو آوے تے بندہ ڈسکس صدیق اکبر نو کرے. سن لو بھائی حضرت صدیق اکبر چھوٹے سے بندے کا نام نہیں ہے. حدیث کے جملے نہ ہو تو میں مجرم 4 کیمروں کے سامنے کہتا ہوں. سرکار نے ایک دن ابو بکر تک کے فرمایا لوگوں میرا ابو بکر ہم نہیں ہے. کون ہے؟ فرمایا ما سب اللہ فی صدر شیئن الا سببتہ فی صدر ابی بکر. انہیں دا ترجمہ بھی تسی کرنا ہے, حدیث میں سنان لے گیا تے مفہوم سمجھانا. میرے نبی نے فرمایا کائنات والو میرا ابو بکر ہم نہیں ہے. کون ہے؟ فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے چ رکھیا میں سارا چک کے ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا ہویا. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بتا رسول کے سینے میں کیا کیا تھا. چلو پھر چپ کر جاؤ تو پھر تو انہوں ایک حدیث پاک سنا دینا. آپ تھوڑی خاموشی نال سفر کرنا ہے. صدیق اکبر چھوٹے جے بندے دا نام نہیں ہے. کتنا کا داور جڑا ہے حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ العطا داماد مصطفیٰ. حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا ابو بکر کو بھوکنا نہ. کیوں؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابی بکر صدیق. فرمایا میرا ابو بکر ہم نہیں ہے. کون ہے؟ فرمایا میں علی جب بھی کسی نیکی کا ارادہ کرتا تھا, قوالی ہو رہی ہے جو سمجھ آوے. فرمایا حیدر کرار علی شیر خدا علی اسد اللہ علی العطا علی داماد مصطفیٰ علی صحابہ دے مشیر علی مصطفیٰ دے ویر علی سنیہ دے پیر علی. فرمایا والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابی بکر صدیق. فرمایا میں علی جب بھی کسی نیکی کا ارادہ کرتا تھا ابو بکر ہر نیکی میں پہلا نمبر لے جایا کرتا تھا. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ پہلے تو علی مولا کی نیکیاں تو بتا, ابو بکر کی عظمت میں بتا دیتا ہوں. تو انہوں میں وہ گلہ نہیں سنونیاں جڑیاں تو اسے روز ہی سن دے ہو. اگے چلو, پیر عمر سرکار نو بھی جان دے ہو. آستہ سبحان اللہ آہستہ کہنا, اونچی نہیں بولنا ذرا. حضرت عمر چھوٹا بندہ نہیں ہے. الحق یمتق علی لسان عمر الشیطان یفر من دل عمر. عن علی قال ما كنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر ان اللہ بہا وملائکتہ بعبیدہ عشیۃ عرفۃ عاما فبہا بعمر بن الخطاب اذا ذکر الصالحون بحی اہلا بعمر بن الخطاب. چپ. جس دن ساڑھے سنی حدیث تے بولن لگ پائے یا اللہ جڑا تیرے نبی دی حدیث سن کے اچھی بولے, رزق وچ برکت, صحت وچ برکت, مال وچ برکت, آ بھی لالا چوپے, او بھی چوپے, او بھی چوپے, او بھی چوپے, انہیں پتہ لگ جائے. فرمایا الحق يمتق علی لسان عمر الشیطان یفر من دل عمر. عن علی قال ما كنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر ان اللہ بہا وملائکتہ بعبیدہ عشیۃ عرفۃ عاما فبہا بعمر بن الخطاب اذا ذکر الصالحون بحی اہلا بعمر بن الخطاب. سنو فرمایا او جی دی زبان تے حق بولے او میرا یار عمر بن الخطاب ہے. جدے سائے تو شیطان ڈرے او میرا یار عمر بن الخطاب ہے. اگر میرے تو بات کو نبی آنا ہوندا تو میرا یار عمر بن الخطاب ہوندا. جدے تے رب فخر کرے او میرا یار عمر بن الخطاب ہے. فرمایا او کائنات والو جدے نال فرشتے گلاں کرنو میرا یار عمر بن الخطاب ہے. ہن بھی بٹا نہ بولی اوئے جدا رکا جاوے تے دریاواں دا پانی حیا کرے او میرا یار عمر بن الخطاب ہے. ایڈا کا داور جنا ہے, چھوٹا بندہ نہیں ہے. مصطفیٰ کی مرید عمر, مرید بھی عمر ہے, مراد بھی عمر ہے, چاہت بھی عمر ہے, تمنا بھی عمر ہے, خواہش بھی عمر ہے. اطلاق کا داور جناب عمر بن الخطاب. آ میرے بننے ہوئے ہاتھ لیں پر جناب عمر کعبہ شریف دے سامنے کھلو کے آندے نے انشاءاللہ مینوں خطاب دا بیٹا نہ بناوندا, امیر المومنین نہ بناوندا, بادشاہ نہ بناوندا, وزیر اعظم نہ بناوندا, کچھ نہ بناوندا, ابو بکر دے سینے دے والاں وچوں ایک وال ہی بنا دیندا. کہاں جھولے لال ملنگ, کہاں بخت ابو بکر صدیق. اگر اجازت دے ہوتے حدیث تو اور سنا دینے. سبحان اللہ, آستہ اونچی نہیں بولنی. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر چھوٹے سے بندے کا نام ہے؟ نا 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 نا, سوچ بھی نہیں سکتے. اس سے بڑی شان کیا ہے کہ حضور خود فرمائے ابو بکر ساڑھے مسلح تھے جا. یہ مسلح کس کا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سرکار خود فرمایا ابو بکر آ,
اور کیمرے 4 لگے. فرمایا انی اخاف ان یتمنى متمنن ویقول قائل اولا. فرمایا عائشہ لیا میں لکھ کے دینا میرے تو بات کو تمنا نہ کرے. فرمایا رب اور اہل ایمان اس گل تے راضی نے کہ اے اہل ایمان چو سب تو عزت و عظمت والا کوئی شخص ہے اور میری امامت و خلافت کدے کول. فرمایا وہ تیرا بابا ابو بکر صدیق ہے. ایک بندہ سنو جی حضور ایک سفر تے جا رہا ہے سن. پیر جی سنو تے اب آپ سنو, میں ایک تقریر تو کچھ سمجھا کے کرنی. سفر تے جان لگے حضور سیدنا بلال نو بلا کے آکھیا بلال اسی جا رہے ہیں تو دینی اذان. جی حضور. فرمایا نماز دا ویلا ہوئے تے سدنا صدیق اکبر نو ہی. اب بچے سمجھدار اکالی یونیورسٹی دے بچے حدیث سنا رہا ہوں. اور ابھی ایک تو ہوتا ہے نا ادھار, کو بچہ دیکھے تو 1.5 منٹ میں فقیر آپ کے سامنے دکھانے کا پابند ہے. صدیق اکبر نماز کے لیے حضور کا حکم تھا. ابو بکر پیر کھڑے ہو گئے, ادھر نماز کھڑی تھی, اچانک میرے نبی تشریف لے آئے. کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں تواڈے اگے دوویں ہاتھ بن لینے, پوری تقریر شاید تواڈی آئی دی پوری محفل دی قیمتی گل ہے جو 1.5 منٹ وچ تسی سنن دی سکت رکھی. نماز حضور شروع, صدیق اکبر شروع فرمائی. حضور آئے, پھر صحابہ ہاتھاں تے ہاتھ بجائے, رستہ بندا گیا. حضور پہلی صف تک آ گئے. جہاں حضور تشریف لائے نبوت دی مہک نو صدیق اکبر نے محسوس کیتا. مصلی رسول ابو بکر نے چھوڑا. ہن اس گل نو اگلی نو سننا ہے. حضور ایک مرتبہ فرمایا روک ابو بکر, روک ابو بکر, روک ابو بکر. اپنا کمپیوٹر دماغ کان رکھنا ہے بچوں نے, منڈیوں نے, جوانوں نے. روک ابو بکر, روک ابو بکر, روک ابو بکر. پر صدیق اکبر مصلی چھوڑا. حضور مصلی تے آئے, نماز شروع کر دیتی. ہن میں تواڈے کول پوچھن لگیا تے دسنا وی تسی ہی ہے, ایویں سجیو کھبیو نہ پتہ کریا جے. حضرت سیدنا و مولانا صدیق اکبر پیچھے آئے, حضور مصلی پہ تشریف لائے. نماز ختم ہو گئی. سرکار ابو بکر پاک نو پوچھیا ہاں بھئی اساں تن ٹھلیا سی, پیچھے کیوں آیا ہے؟ آکھیا جی سی کھڑا رہ. آکھیا سی جی تے کھڑا رہ. صدیق اکبر دے نین وسن لگ پے, رو کے جڑا جواب دیتا نہ عاشقاں دا ادھے نو سمجھ نہیں آنی. فرمایا حضور ابو قحافہ دے منڈے دی اوقات ہے, تسی آؤ تے میں کھڑا رہواں. اب میں ذہن سنجیدہ اور جس بالغ ذہن بندے سے اگلے مسئلہ پوچھنے لگا ہوں. دس ہوئے جدو حضور مصلی تے آئے سن, نماز مڈوں شروع کیتی کہ اتھوں ہی کیتی جتھوں ابو بکر چھڈی سی. مڈوں شروع کیتی, اتھوں شروع کیتی نا. یہ مطلب حضور ہے نہیں آکھیا بھی ابو بکر دی امامت ہے ہی قبضے والی تو مڑا پا منڈ نہ میرے نبی نماز اتو شروع کی تھی جتوں صدیق اکبر نے چھڈی سی. حضور مکمل کر کے قیامت تک زمانے نے دسیا ہوئے ابو بکر دی امامت شک نہ کرے اجے مصطفیٰ جیڑی عبادت دی ابتدا ابو بکر نے کیتی ہے انتہا مصطفیٰ نے کر کے دسیا میرے یار ابو بکر دی امامت حق ہے. مزید بات کھول دیا. ساڈے پنڈا تھاواں والے پاسے تسی محسوس کرو جس صدیق اکبر نو مصلی حضور دیتا ہوئے کس پیار نال مولا حسن پیچھے کھلوندے ہون گے. ایک مجھے مطلب سانو ملیا ہوا جی میرا دل نہیں مندا تے میں کہا تیرے دل نہیں مندا تے ٹیسٹ کرا سارے. بھئی میں مصلی تو نہیں دیتا, تسی دیتا ہے, ہاں تسی دیتا ہے. صدیق اکبر کو مصلی دیا حضور نے, جدو حضور دا من گیا تیرا کیوں نہیں منیا. صدیق اکبر علم میں بھی اعلیٰ, تقوی میں بھی اعلیٰ, ورع میں بھی اعلیٰ, زہد میں بھی اعلیٰ. اور شام دی آخری گل سن لو تو پھر آپ سیرت دی 2 گلاں سنا کے اجازت. حضرت صدیق بادشاہ حضور دی محفل لگی, 1.25 لاکھ صحابہ. ایک نابینا صحابی آئے, عرض کیتی حضور ہے کوئی جڑا میرا قرض اتارے. سب تو پہلے جنہیں ہاتھ کھڑا کیتا ہوتا نا صدیق اکبر ہے. اس نابینا صحابی دوسرا سوال رکھیا, توجہ کی بھیک مانگتا ہوں آپ سے. وہ کسی میریاں بیٹیاں نے ہے کوئی شادی واسطے خرچہ دے. سب تو پہلے جنہیں ہاتھ کھڑا کیتا صدیق اکبر.
نبینا صحابی پچھوں اٹھ کے قریب آ کے عرض کرتا حضور میں کوئی دعا منگنی منگلا؟ فرمایا منگ لے. نبینا صحابی قریب آیا, اپنے دونوں ہاتھ صدیق اکبر دی داڑھی تے رکھے. منظر سمجھ آؤں پہ تھوڑا جا. دونوں ہاتھ صدیق اکبر دی داڑھی تے رکھ کے آندا یا اللہ تینوں ابو بکر دی داڑھی دے چٹے والاں دا واسطہ ہی. مادر ذات سنی میرے ساتھ سفر کرے. یا اللہ تینوں ابو بکر صدیق دے داڑھی دے چٹے والاں دا واسطہ ہی میری بینائی واپس کر دے. یا اللہ میرے اکھاں دا نور دے دے. بس صحابہ میں نے اسی ویکھیا اجے داڑھی تو ہاتھوں دے ہٹے نہیں, اجے دعا دے لفظ مکمل نہیں ہوئے. اللہ نے اس تبینے نو اکھاں دے دتیاں نے. جاں نو اکھاں ملیاں تے دائیں طرف دوڑ کے حضور کول گیا. سرکار جانے کائنات صلی اللہ علیہ نبی دیاں تے اکھاں وچ ہنجو اندر آنسو آ گئے. رو کے آندا حضور مینوں اکھاں ملیاں تسی روندے کیوں؟ او جاگو عرض کردا حضور مینوں اکھاں ملیاں تسی روندے کیوں؟ فرمایا رونا تاواں ایڈا بڑا واسطہ دے کے اکھاں ہی منگی گئی ہے. ہجے تک بھی نہیں تے چلو ہن بول لینا. ایڈا بڑا واسطہ دے کے تے میرے صرف اکھاں ہی منگی گئی. فرمایا تو جدو دعا مانگ رہا سے فوری میرے کول جبریل آ کے آندا ہے سہرا دے بابا جے تہاڈا صحابی ابو بکر دی داڑھی تے ہاتھ رکھ کے دعا منگدا اللہ تہاڈی ساری امت دے نبی نے یہ کھاتا فرما دیتا. شان ابو بکر حضرت عمر کی ایک بات ہے جو کلا میں گڈی چ کدے کدے دا مزہ لینا. حضرت عمر فرماندے نے پوری زندگی حسرت رہی کدے تے ابو بکر تو اگے لنگاں گے نا. سن لو بچیو, سن لو بہت قیمتی تقریر ہے. کبے کدی تے صدیق اکبر تو آندے پھر ایک دیہڑا آ بھی گیا. غزوہ تبوک دا دن سی. غزوہ تبوک واسطے سرکار جانا سی, دین واسطے مال دی ضرورت سی. اعلان حضور کیتا. سب تو پہلے عثمان غنی آکھیا حضور 300 اٹھ دینا, پھر دینا, پھر دینا, 900 اٹھ دینا. یہ افضلیت صدیق اکبر کے باپ میں وہ حدیث ہے جو اعلیٰ حضرت نبی نقل کی ہے. سنو 900 اٹھ. حضور عثمان پاک آندے نے حضور 900 اٹھ بھی دینا, 60,000 درہم و دینار بھی دینا, 40,000 صحابہ جڑے تواڈے نال چلے نے انہاں دے بچیاں نو کپڑے بھی دینا. ہائے 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 ہے کو اس مام دی سخاوت تے بولن والا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان پاک آندے نے میں اینا مال دے کے آکھیا بھی اج میں اگے لنگ جاں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں, اج میں صدیق اکبر تو. ہن باری حضرت پیر عمر سرکار دی آ گئی. دوڑ کے حضرت عمر گھر گئے, ساری اولاد تو اکٹھا کیتا. کنی جائیداد ہے اپنی؟ پترا نے دسیا ابا کروڑ روپیہ, بے تشبیہ نہیں سمجھانے کے لیے, کروڑ روپیہ. فرمایا پتر مدینے والے منگ لیا 50 لاکھ تہاڈا, ادھا مال تہاڈا, ادھا حضور دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے. ہن حضرت عمر نے جڑا ادھا مال لدیا نا وہ کی خیال ہے نک تھوڑی جی رقم سی نہیں, اتنا مال سی کہ کئی ٹرالے. ہائے 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 ہائے, کئیاں اٹھاں تے مال لدیا. مال درے رسول جا رہا سی. عمر دل وچ سوچ دے سن اج تک گے لنگ جاں گا, کاش کوئی ہے جڑا اج تک میں صدیق اکبر تو اگے لنگ جاں گا. آندے نے پھر کی ہویا کہ میں بابا سارا مال پیش کیتا. حضرت عثمان غنی 900 اٹھ دیتا تے پھر دل وچ گل رکھی بھی اج اسی حضرت ابو بکر تو اگے لنگ جاں گے. تے حضرت عمر بن خطاب نے میں گھر دا سارا مال دیتا تے دل وچ سوچیا بھی اج میں اگے لنگ جاں گا. اس پنڈ دے رہن والے سنی بچو ہن باری کدی آ گئی مزاج شناسائے نبوت دی, اصدق الصادقین سید المتقین دی. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے, موڈے والی چادر ویڑے دے وچ وچھا کے آکھیا پتر مدینے والے منگیا کیا ابا جی حکم ہے؟ فرمایا سارے صحابہ لے کے آ رہے ہیں پر پتر میرے نبی نے منگیا, ابا جی حکم کرو کنا کو دینا ہے؟ فرمایا تیلا نہیں چھڑنا. کنا کو دینا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں, یہ بڑی قیمتی. اگے جی میری تقریر پوری ہو لین دو. لو جی صدیق پاک دے کرو اینا کو مال نکلیا بھی کوئی گنڈ بن گئی. پتہ نہیں میں کی کیا ہے, پتہ نہیں میں کی کیا. صدیق بادشاہ دے کرو اینا کو مال نکلیا بھی ایک کو گنڈ بن گئی. گنڈ موڈے تے چکی. صدیق اکبر چلے
دوروں حضرت عمر نے ویکھا بھی اینا کمال تے دل ہی سوچیا آج تو میں اگے لنگ گیا. سمجھ آ گئی. حضرت عثمان نے حضرت صدیق اکبر دی گنڈ ویکھی نہ تے ویکھ کے آکھیا آج تو میں نیکی چ اگے لنگ گیا. ہن بھی چپ رہنا یا اٹھ کے چلے جانا تہاڈا مسئلہ ہے. فقیر اپنا ٹائم پورا کرن لگا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی گنڈ والا مال جدو حضور دے قدماں چ رکھیا نا تے سرکار ابو بکر دا مال لیا چک کے حضرت عثمان دے مال دے بھی اوتے رکھیا تے حضرت عمر دے مال دے بھی اوتے رکھیا. ابو بکر دی گنڈ سارے مال دے اوتے رکھ کے نا تے سرکار ابو بکر دا دائیں کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو بکر گھر کی چھڈیا ہی ہوئے. اس ویلے حضرت عمر رون لگ پے. لوگ آکھیا عمر رویا کیوں ہے؟ فرمایا ہوئے جدو مصطفیٰ نے منگیا سی میں بھی کچھ چھڑ کے آیا. عمر نے دیتا تھا عثمان نے کچھ چھڑ کے آیا. عثمان آیا تو کچھ چھڑ کے آیا. علی آیا تو کچھ چھڑ کے آیا. طلحہ آیا تو کچھ چھڑ کے آیا. زبیر آیا تو کچھ چھڑ کے آیا. سعد آیا تو کچھ چھڑ کے آیا. قیامت تک جیڑا بھی مصطفیٰ دے دین دی خدمت کرے گا کچھ کرے گا کچھ بچا کے رکھے گا. میں کرا تو کچھ بچا کے رکھاں گا. علی رضا بھائی تسی کرو تو کچھ بچا کے رکھو گے. رکھو قرآن میرے سر تے. جن نے تیلا نہیں بچایا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. کوئی جوڑ بچیوں کیوں مسکرا؟ آپ اچھے بچے ہیں؟ اس گاؤں کے اچھے بچے ہیں؟ خاموش ہو جائے. سچ بتا اینا مال دیتا کہ اپنے بدن اب چادر قیمتی بھی دے دیتی حتیٰ کہ حافظہ خطا نہ کرے تو قیمتی موزے بھی دے دیتے. کنڈیاں دے کپڑے ٹاٹ دا لباس کنڈیاں دے بٹن. کوئی مسئلہ ہی نہیں تو نہیں سمجھائی. کتنا بادشاہ صدیق اکبر ہے. آخری وقت ہے سانس چل رہے ہیں. ابا صاحب کردہ پترا نال پتر فلانی کوٹھی تیری فلانے قلعے تیرے. یہ صدیق اکبر ہے. آخری وقت ہے سانس چل رہا ہے. صدیق اکبر نے اپنی بیٹی عائشہ پاک کو بلایا. بلا کر فرمایا پترو میرے کوٹھے چک پیالہ پیا ہے وہ بھی لے کے آ. ابا جی پیالہ آ گیا. فرمایا بیٹا وہ میری اونٹنی ہے وہ بھی لے کے آ. ابا جی اونٹنی آ گئی. ہن ہے کوئی درد دل والا بندہ جسے میں بات سناؤں اور وضاحت نہ کرے؟ صدیق پاک کے آخری لمحات ہے زندگی کے. سانس کی ڈوری اٹکی ہے. در جانا کی طرف حاضری ہے. صدیق اکبر اس ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور حضرت ابن مسعود کا ایک جملہ تھا. فرمایا ابو بکر کی موت کا سبب ہجر مصطفیٰ. یہ گالوں نہ واسطے جس کے اندر کچھ ہے. حضرت عبیدہ بن جرہ آتے ہیں کہ حضرت عمر پاک صدیق پاک دا میں جس کھجوراں دا سی کمرہ وہ چھت بنی سی اوپر گیا تے مینوں انج لگیا کہ جویں کسی چیز جلن دے نال رنگ بدل جاندا ہے چھت دا. تے میں ویکھیا اس صدیق کے ہجر رسول سے تڑپنے والے وہ سانس تھے. بیٹی عائشہ ابا حکم ہو. فرمایا ذرا انج کرنا پیالہ بھی لے کے آ اور اونٹنی بھی لے کے آ. پیالہ بھی آ گیا. ہم جانے لگے ہیں. بس یہی تھا سبق جو میں نے سنا لیا. پیالہ بھی آیا. تقریر سمجھ آ رہی ہے یا؟ بڑی مہربانی. پیالہ بھی آیا اونٹنی بھی آئی. فرمایا پتر پیالہ بھی تیرے ابے دا نہیں. میں بھی جنازے پڑھاؤنا ہفتے چ دو چار. ابے دا جنازہ پیا ہوئے تے پتر آ کے مولوی نو آندے نے ساڈے ابے دا لین دین ہوئے تے دسیا جے. صدیق یہ نہیں آکھیا پتر میں جدو چلے جاؤں واپس کر دیں پیالہ. یہ بھی نہیں آکھیا جدو میں دنیا تو چلے جاؤں اونٹنی واپس کر. فرمایا نہیں پیالہ بھی ہونے لے کے آ. صرف سمجھدار بندے کو سمجھ آئے گی. یہ قوالی نہیں ہو رہی پوری تقریر ہے. اس کو اگر مزے سے سنے تو آ گئی. فرمایا پیالہ دو اونٹنی دو. اما جی پیالہ بھی تے اونٹنی بھی پکڑ کے 4 قدم ٹرے تے صدیق پاک مڑ سجے بازو کھلار کیا کہتی ہے اشار رک ابا حکم ہوئے. فرمایا پوچھ کے آئی میرے ابے تنخواہ کنی لئی. کوئی مسئلہ نہیں. پوچھ کے آئی میرے ابے تنخواہ کنی لئی. پتہ کروایا تو انہوں نے کہا 7,500 کے. فرمایا پتر پیالہ بھی جمع کروا اونٹنی بھی جمع کروا. جیڑی تنخواہ میں لئی ہے نا وہ بولو جڑا نا ماں پیو سنے سننی ہے اللہ کا واسطہ ہے یار. جیڑی تنخواہ میں لئی ہے نا پتر وہ بھی واپس کر. اب تنخواہ لینا ابو بکر کا حق ہے.
تنخواہ لینا بادشاہ وقت کا شرعی حق ہے. آج بھی بندے لیندے نے او بھائی جان تنخواہ لینا ابو بکر کا اپنا حق ہے. ہن بھی کیسی چو ہاتھ نہ باہر نکلے تے اٹھ کے چلے جاؤ یا مینوں جان دیو. ابو بکر پاک نے فرمایا تنخواہ کا پتہ کر 7,500 تنخواہ بھی واپس کی. تنخواہ لینا ابو بکر کا اپنا حق ہے. تنخواہ لینا ابو بکر کا اپنا حق ہے. تنخواہ لینا ابو بکر کا اپنا حق ہے. چر جا کے دکھ ہوئے گا جب کر گیا. سچی دس ہے جو ابو بکر صدیق اپنا حق نہ رکھے زہرا کا حق میں رکھ لے گا. بڑا بادشاہ صدیق اکبر ہے. تقوی کا پیکر صدیق ہے. مولا علی تو کسی بندے پوچھے ابو بکر دی شان چھڑاؤ تو مولا علی کو لمبی چوڑی گل نہیں, مرد جنا گل تھوڑی کرے پر ستھری کرے. فرمایا جن نے تقوی کا وجود دیکھنا ہو نا ابو بکر صدیق کا وجود دیکھ لو. یا عاشق کڈا وڈا سی. پیچھے ویکھو پیچھے ویکھو پیچھے ویکھو پیچھے میرے اب میں سیالکوٹ آیا تے میرے نال 24 گھنٹے رہندا ہے. انہیں میں نے پوچھا کتھے جانا ہے تے کدوں آنا ہے, کتھے جانا ہے تے کدوں. تسی نکل جو آدھے پنڈی چو تے سکے بھرا نو بھرا پوچھے گا کتھے جانا ہے کدوں آنا ہے. دو بیلی نکلن تے ایک پوچھدا ہے کتھے جانا ہے تے کدوں آنا ہے. پتہ نہیں رون والیاں اکھاں دی خیر ہوے درد محسوس کرو. ماں بیٹی نکلن تے بیٹی پوچھدی اماں کتھے جانا ہے تے کدوں آنا ہے. ہجرت دی رات جنہیں نہیں نہ پوچھیا کدوں آنا ہے. یہ گل چھوٹی نہیں بڑی وڈی گل ہے. سرکار اسلام نے فرمایا عائشہ کیا نہیں حضور تاریاں جنیاں نیکیاں پڑا کسے دیاں ہیں نے. فرمایا ہاں انیاں کو تے ساڈے عمر دیاں ہیں نے. تے بیٹی مڑ اگلی گل کرتی جناب ساڈے ابے دیاں. فرمایا عمر دیاں ساریاں ایک پاسے تیرے ابے دی ایک غار والی. میں کم پڑھا لکھا مولوی ہوں, جڑا بہتا پڑھا لکھا انہوں پوچھ کے آئی غار صدیق اکبر کو تسبیح رکھی سی ہیں کو سورہ یاسین پڑھ دے سن, کو نفل شفل پڑھ دے سن, کر دے کی سن سجن دی حفاظت ہی تک کی تھی. نا 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 جوانو آؤ میں گل ختم کرم دے قریب آنے آلے سنت و جماعتا. نا نا ساڑی پہچان ادب ہے, ساڑا شعار ادب ہے, ساڑی علامت ادب ہے. اوے رب اس پیر میں آنا چاہنا گناہگار سنی ہو سکتا ہے, گستاخ سنی نہیں ہو سکتا. اسی حضور دی ہر نسبت دے نوکر رہا. اس اخراج الذین کفروا یسنین اذ ہما فی الغار. نا 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 میرے جوانوں ذرا بولو تو اجازت دینا. اس اخراج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اللہ مانا. جدو ابو بکر دیاں آنکھاں چ آنسو نکلے نے رب آندا ہے ابو بکر غم نہ کر, کیوں خدا بھی تیرے نال مصطفیٰ بھی. اگر آپ تجھے یا کہو تو میں دوبارہ قرآن دی آیت پڑھا تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. دعا دینا یا اللہ ڈیڈو قرآن پاک تے بولے ہو دے نسلہ قرآن پڑھنا لگیا بڑھ جان. لے بھائی سارے بندے میں بیکھنا. اس اخراج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر صدیق ہوئے جیڑا خارج جاوے تے رب قرآن نازل کرے. اے ابو بکر صدیق ہوئے جیڑا مہنگے دمو جناب بلال حبشی نو آزاد کرواوے تے رب کے واسا یجاب اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لیحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. یہ
گل ابو بکر دی غار چوے تے رب قرآن نازل کرے جے ابو بکر مہنگے دموں جناب بلال حبشی نو آزاد کرواوے رب ابو بکر دے تقوی نو قرآن بنا کے نازل کرے رب ابو بکر نو اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ دے کال ابو بکر ابو بکر سکے باپ نال ود کے نبی نال پیار کرے رب قرآن نازل کر گیا کہ لا تجدو ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ماشاءاللہ دوران خطاب تشریف لائے خطیب الاسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا ایمان اللہ سواگی صاحب دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب 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 صلی اللہ سارے احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ محمد النبی. خیریت مولانا آپ ٹھیک ہو؟ تشریف رکھو جی جناب. خیریت ٹھیک ہو؟ مزاج اچھے ہیں؟ آپ بھی تشریف رکھو. حضور اگر آپ کا مزاج بن جائے تو آپ بھی تشریف رکھ لو. بس ہن سواگی صاحب آ گئے نے تے مطلب بھی آپ سمجھ گئے ہو نا. میں سمجھ گیا جناب. او بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ چپ کر ویسن خیر ہوئے اللہ جائے خیر دے آپ تو بہت الفاظ بھائی تو خود بیٹھ جاسو تو یہ خود بیٹھ جاسو یہ بہت اچھے بیٹھ جاسو بچے بہت او تمہیں ہن بیٹھ جا کیڑا بھی اچھے کیڑا پارے تیرے بات ہم ختم کرنے لگے ہیں نا کہ حضرت صدیق اکبر ڈائریکٹ تو انڈائریکٹ حضرت صدیق اکبر دی شان جڑیاں آیتاں آئیاں انہاں دی تعداد 18 ہے. کتنی؟ 18. ہن کیونکہ وہ سارا ماحول تا مختصر کر رہے ہیں. صدیق اکبر یہودی نو تھپڑ مارن ہنے لے آؤ قرآن پاک جی ہوئے تے جناب اسی ہنے تواڈے اگے رکھ دینے ہیں دا جواب کوئی نہیں سن دے سکتا. ایک یہودی عالم تھا تے انہیں رب حضرت صدیق اکبر دے سامنے آکھیا بھی تواڈا رب فقیر ہے تے حضرت صدیق اکبر بغیر سوچن سمجھن تو ٹکا کے اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہتا ہوں بالکل. تو صدیق اکبر کو تو شاید یہ نہیں پتا تھا. سارے ٹھیک ہیں تو میں کہا صدیق اکبر کو تو یہ نہیں پتا تھا. میٹھے میٹھے کہوں سب ٹھیک ہے. میں کہا یہ بات ابوبکر صدیق کو تو نہ پتا تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کا رب فقیر ہے اور صدیق اکبر ٹکا کے جڑی 35-40 یہودی اکٹھی ہو کے حضور کیوں نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ آ گئے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی خیر ہے. انہوں نے کہا جناب گل ہے کہ تواڈے ابو بکر سن بہوں مارا. تو اس جھوٹ تے بھی ذرا محسوس کرو نا. انہوں نے کہا سانو بہوں مارا. سرکار فرمایا کیا مارا؟ انہوں نے تواڈے ابو بکر مارا. سرکار فرمایا بلاؤ میرے صدیق اکبر نو. اگلا جملہ میں آہستہ بولوں گا صرف مینوں کلے نو سواد ہونا ہے. تواڈے چ کو رل گیا تو شکریہ. ہجے گل سنی نہیں مدعا حضور سنیا نہیں. وہ آندے نے سانو بڑا ہی کٹیا. سرکار نے فرمایا وہ سدنے ہاں پر سن لو میرا ابو بکر کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. آ گئے پھر صدیق پاک فرمایا ابو بکر مارا ہے. حضور ٹکا کے مارے. یہ بھی نہیں آکھے پتہ نہیں چلے چاند نہ ٹکا کے مارے ہے. بس آخر تو پھر آخر ہوتا ہے نا. تو حضرت سیدنا مولانا صدیق اکبر نے حضور فرمایا ابو بکر کیوں مارے ہے؟ یا رسول اللہ سی تہاڈا گستاخ جمن نہیں دیندے. یہ ساڈے رب نو نے فقیر ہے ٹکا کے. وہ یہودی مولوی سی پگ دے سر تے سی. جدوں صدیق اکبر ماریا پگ اڈ گئی. ادوں دی اڈی ہے. ٹھیک ہے ٹائم واپس سارا ہو گیا ہے. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر مارا ہے. حضور مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ فرمایا حضور یہ تو کہہ رہے سن تہاڈا رب فقیر ہے. سارے یہودی اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا جناب اسی کچھ نہیں آکھیا. فرمایا آکھیا بھی کچھ نہیں تو پے بھی گئی. ہم نے کچھ نہیں. ہن میں کاش میرے کو الفاظ کوئی نہیں تو کسی مولوی کو بھی کوئی نہیں بھی صدیق اکبر دی شان دا باپ بیان کیویں کرے. بس وہ اپنے آپ نے جنی جی فہم ہوں وہ بیان کر سکتا ہے. حقیقت معرفت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا.
سارے یہودی اکٹھے ہو کے حضور نو آندے نے جناب تواڈے کول آئے ہاں فیصلہ تسی کرنا ہے اگر ابو بکر کول گواہ ہون تے سچا تے اگر ساڈی گل دے گواہ ساڈے کول ہون تے اسی سچے انہاں کہا اسی 35-40 اکٹھے ہو کے آئے ہاں اسی کچھ نہیں آکھیا تے ہن کہن لگے نے جناب اسی بدلہ لینا ہے تے گل ہے جے ابو بکر کول گواہ ہے تے سچا سرکار ابو بکر نو بلایا گواہ ہے صدیق اکبر نے جھکیاں نظراں جڑا جواب دتا نا عرض کیتی حضور اج شریعت قتل نہیں ہون دینی جو تہاڈا حکم ہے ابو بکر منن واسطے تیار ہے پر بظاہر اس وقت میرے کول کوئی بشر موجود نہ سی میں کلا سا تے نہ کہ تہاڈا رب فقیر ہے تے میں اشارہ بھی کدے مدد دیندا میں ٹکا کے جڑ دیتی اجے ایک گل ایک دوسرے نو لے بھائی خوش ہو گئے ابو بکر گواہ نہ لیا سکا تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے یہودی سوچ رہے نے اسی تھپڑ ماران گے پنجابی ہی دس دیاں رب فرمایا جبریل انہاں دیاں شکلاں ویکھیاں انہاں نو پتہ نہیں ابو بکر سائیاں والا ہے اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا پھر میں اسے صدیق اکبر نہ کہوں تو کیا کہوں اللہ نے قرآن دی پوری آیت لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ اے اخبار دا ٹوٹا نہیں رب دا قرآن ہے فوراً جبریل قرآن نازل لے اوکے یا رسول اللہ اے قذاب دجال جھوٹ بول دے نے تہاڈا ابو بکر صدیق سچ بول دے کیوں رب خود فرما رہا ہے ابو بکر دا گواہ تا ابو بکر دا رب آپ ہے تو کہاں جولے لال ملنگ غیر حاضر طبیعت کا مالک کہاں چرس میں بے ہوش بچہ کہاں بخت صدیق اکبر کے او میں پوری تقریر نہیں سنایا تو ہن کیوں سناواں پوری تقریر آئی تو میں شعر و شاعری نہیں کر رہا میں تانوں پیغام دے رہا بچو حضرت صدیق اکبر پر ایویں چوک چ کھلو کے کہنا بھی حضرت صدیق اکبر چپ ہے 25 سال جی دے پیچھے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی تے مولا علی حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی تینوں خلفاء دا زمانہ 25 سال بندا تے جنہاں دے پیچھے 25 سال مولا علی کھلوتے رہے اللہ تعالیٰ آپ سب نے جزائے خیر عطا فرمائے